ایک آدمی جنگل میں رہتا تھا، جیسے ہمارے پاکستان میں چھانگا مانگا جنگل موجود ہے، یا اس قسم کے اور بھی کئی جنگل ہیں جس میں جنگلی جانور رہتے ہیں۔ جنگل کا بادشاہ شیر ہے، وہ بھی جنگل میں رہتا ہے۔ تو ایسے سوال پیدا ہوتا ہے نا، کوئی ایسا عمل ہے، کوئی ایسا وظیفہ ہے کہ جنگل کا بادشاہ شیر بھی آپ سے پیار کرے؟ توجہ بھائی، ہاں یہ عمل بھی موجود ہے۔ تو ایک آدمی آیا تھا، ہمارے پاس آیا تھا، اور اس چیز کا عمل تھا۔ میں ہوں آپ کا میزبان مخدوم سید اعجاز حسین شاہ، اور آج آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو جو آدمی ویڈیو کو سکپ کرے گا اس کو عمل کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں کچھ شرائط ہوتی ہیں عمل کرنے کی، اجازت لینے کے لیے۔ جس نے آج تک کرنی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کرے، ایک خوبصورت کمنٹ لکھے، ویڈیو کو شیئر کرے، آپ کو اجازت ہے، مگر ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، سکپ نہیں کرنا۔ تو آدمی آیا تھا، پہاڑ کا رہنے والا تھا، ارد گرد اس کے گھر کے ارد گرد ہر طرف جنگل ہی جنگل تھا۔ اسے خان بابا بولتے تھے۔ تو میں نے کہا خان بابا آپ اتنے عامل کامل ہستی ہیں، کیا آپ کے پاس کوئی ایسا عمل بھی ہے کہ جنگل کے جانور تابع فرما ہو جائے، آپ سے پیار کریں؟ تو وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ مجھے لے جائیں۔ میں نے کہا کہاں لے جائیں؟ وہ کہنے لگا مجھے کسی شیر کے پاس لے جائیں، وہ شیر بھی میری قدم بوسی کرے گا۔ مجھے اپنے عمل پہ اتنی دسترس حاصل ہے کہ شیر بھی میرا تابع فرما ہے، کیونکہ ہمیں بہت شوق ہے، بچپن سے شوق تھا۔ جب ہم سکول پڑھتے تھے، کالج پڑھتے تھے، اس زمانے میں بھی واللہ بخدا میں لوگوں کو اعمال، لوگوں کو وظائف بتاتا تھا۔ تو بخل نہیں ہے، اور کبھی بخل کیا بھی نہیں ہے۔ جو بخل کرتا ہے وہ میڈیا پر، یوٹیوب پر، انسٹاگرام پر یہ اعمال نہیں بتاتا۔ ہم تو آپ کو بتا رہے ہیں، ہر اہل آدمی کو اجازت بھی دے رہے ہیں۔ اس نے کہا مجھے لے جاؤ، جنگل کا بادشاہ میری قدم بوسی کرے گا، شیر میری قدم بوسی کرے گا۔ یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا خان بابا ہم بھی اعمال کا بہت بڑا شوق رکھتے ہیں، اور ہم چھپانے والے یا بخیل لوگ نہیں ہیں، بلکہ بخل کرنے والوں پر ہم لعنت کرتے ہیں، جو اپنے اندر اعمال کو لے کر جا رہے ہیں، قبروں میں لے کر جا رہے ہیں۔ ہم ان میں سے نہیں ہیں، ہم اعمال بتاتے ہیں تاکہ دوسروں کے کام ہو جائیں، دوسروں کا فائدہ ہو جائے۔ تو مہربانی فرمائیں ہمیں وہ عمل بتا دیں۔ تو جب اس نے ہماری گفتگو سنی تو اللہ کے حکم سے اس نے ہمیں یہ عمل بتا دیا۔ بھائی کیا عمل ہے؟ آئیے اپنے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ یہ عمل ہے نعت علی کا، اور نعت علی کا پڑھنے کا طریقہ بھی بتاتا ہوں، میں وقت بھی بتاتا ہوں۔ جو آدمی بھی اس چیز کا عامل بن جائے نعت علی کا، اور اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا، اس کے بعد جنگل کے جانور تو ویسے تمام احترام کریں گے، مگر خصوصاً جنگل کا بادشاہ شیر اس کی قدم بوسی کرے گا۔ یہ نعت علی کا عمل ہے۔ یہ جیسے جنگل کا بادشاہ شیر ہے، اس طرح تمام اعمال میں یہ نعت علی بھی ایسے مقام رکھتا ہے جیسے وہ جنگل کا بادشاہ ہے، یہ اعمال کا بادشاہ ہے نعت علی۔ کبیر نہیں ہے، نعت علی صغیر بھی کافی ہے۔ آپ نعت علی صغیر کا عمل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعت علی مظہر العجائب، تاجدہون لقا فی النوائب، کلو ہم و غم سینجلی بے علی بے علی بے علی۔ ایک شرط ہے کہ ایسے نعت علی پڑھنی ہے جیسے میں پڑھ رہا ہوں۔
اس طریقے سے نعت علی پڑھنی ہے جیسے میں نے پڑھی ہے۔ تو کسی کتاب پر کس طریقے سے لکھی ہوئی ہے، ہر کتاب پہ علیحدہ طریقہ کار ہے، کچھ الفاظ آگے پیچھے ہیں، نہیں، ایسے پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ناد علی مظہر العجائب تاجدہ ان لقا فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بے علی بے علی بے علی۔ پھر دیکھتے ہیں کہ جنگل کے بادشاہ آپ کی غلامی کرتے ہیں یا نہیں کرتے، تو اس کے پڑھنے کا وقت کیا ہے؟ ٹھنڈے ٹائم پڑھیں۔ ٹھنڈا ٹائم کیا ہے؟ آدھی رات کے بعد پڑھنا ہے یہ عمل، اور صبح کی اذان سے پہلے پڑھنا ہے۔ اس کے درمیان کا جو وقت ہے، اس وقت میں آپ نے یہ نعت علی کا عمل کرنا ہے، اور 110 مرتبہ آپ نے نعت علی پڑھنی ہے، اور اول و آخر 14 بار درود شریف بھی پڑھنا ہے، اور ترک جلالی و جمالی کا بھی خیال رکھنا ہے، عقل حلال اور صدق مقال کا بھی خیال رکھیں، انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ 40 دن گزرنے کے بعد تمام جانور آپ کے مطیع ہو جائیں گے، فرما بردار ہو جائیں گے، خصوصاً جنگل کا بادشاہ شیر۔ تو آخر میں میری یہ دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں راہ مستقیم پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ کروڑوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد علیہ السلام پر، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔